الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، بہت جلد رمضان المبارک کا آغاز اور رمضان المبارک کی شروعات ہونے والی ہے. رمضان کی آمد سے پہلے اور رمضان کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے دن و رات کے معمول کو بنائیں. وہ نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رمضان کو گزارنے والا بنے. ایک سچے مسلمان کے دل میں اس کی فکر، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا رمضان ایسا گزر جائے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. چونکہ رمضان آتا اس لیے ہے تاکہ انسانوں کے اندر عبادتوں کا شوق، عبادتوں کا ذوق پیدا کرے، اور سال بھر جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق اور رابطے کو توڑا ہوا تھا، رمضان کے بہانے وہ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کر لے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا رمضان صحیح گزر جائے گا اس کا سال صحیح گزر جائے گا، اور جس کا سال صحیح گزرے گا تو اس کی زندگی بھی صحیح راستے پہ گزرتے رہے گی. تو سال کا گزرنا رمضان کے گزرنے پر موقوف ہے. رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے رکھا ہے، انسانوں کے نظام کو بنانے کے لیے رکھا ہے، انسانوں کی اصلاح اور انسانوں کی زندگی کے انداز کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے. تو اس لیے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے. رمضان کے آنے سے پہلے وہ کن کاموں میں مصروف تھا، کیا کام کرتا تھا، تو رمضان آنے کے بعد وہ اپنے دنیاوی کاموں کو کیسے صحیح کر لے اور کیسا اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رمضان کو گزارنے میں لگائے. تو یہ رمضان کے آنے سے پہلے عموماً اس طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور باضابطہ اس عنوانوں سے جلسے بھی ہوتے ہیں. علماء کرام بھی لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیاں کمانے اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور فکر کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد شعبان کے وہ آخری دن تھے، شعبان کے آخری ایام تھے، ان قریب رمضان کا آغاز ہونے والا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان بھی رمضان کی اہمیت کو بتلایا، رمضان کی عظمت کو بتلایا، تاکہ وہ رمضان کو صحیح گزارنے والے بنے. تو آج سے 1450 سال پہلے جب فخر دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ صحابہ اکرام کے درمیان رمضان کی عظمت کو بیان کیا جائے، وہ صحابہ جن کی زندگی کا پورا معمول نبی کی اطاعت والا معمول تھا،
نبی کی فرما برداری والا معمول تھا، وہ نبی کے منشے کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، وہ نبی کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کوئی کام نہیں کرتے۔ اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو دین کے بارے میں انتہائی زیادہ حریص اور نیک اعمال کرنے کے بارے میں انتہائی زیادہ فکر مند تھے، ان کے درمیان رمضان کی عظمت کو بیان کیا۔ اور آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ رمضان تو رمضان، عام دنوں میں رمضان کو ہم عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں، کوئی شوق کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم وہ باتیں جو سنتے رہتے ہیں رمضان کے بارے میں، ان باتوں کو پھر سنیں، ذہنوں میں تازہ رکھیں، تاکہ ہر قدم پر رمضان کا صحیح گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ رمضان سے پہلے جو زندگی تھی وہ زندگی ختم ہو جائے، اور رمضان آنے کے بعد ایک واقعی سچا پکا مسلمان بن کر جینے کے ہم قابل ہو جائے، تاکہ وہ سچی پکی رمضان والی زندگی بعد میں ہمیشہ کے لیے ہم کو مسلمانوں کی زندگی بنا کر گزارنے والا بنا دے رمضان کی زندگی۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان رمضان کی عظمت کو بیان کرتے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے، ایسا مہینہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے، جو سراسر رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی بہت ساری فضیلتیں، رمضان کی بہت ساری خصوصیتیں بیان فرمائی۔ اس میں نبی نے فرمایا کہ رمضان میں جو بندہ نفل کام کرے گا تو فرض کام کرنے کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ نفل کام کرنے پہ اللہ ثواب عطا فرمائیں گا۔ اور اگر کوئی فرض کرے تو 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اندر اس کے اجر کو، ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی شکل میں انسان کو عطا فرمائے گا۔ رمضان میں چونکہ روزہ رہ کر بندہ کھانے کو برداشت کرتا ہے، پانی کو برداشت کرتا ہے، اور رمضان میں روزہ رہ کر اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور اپنے آنکھوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل کے خواہشات کو پورا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اس میں انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کا دل کچھ چاہ رہا ہے، آپ اس چاہت کے خلاف کوئی کام کرے۔ آپ کا دل چاہ رہا کہ رمضان سے پہلے میں ٹی وی دیکھتا تھا، رمضان سے پہلے میں سیریلیں دیکھتا تھا، رمضان سے پہلے میں اوقات کو ضائع کرتا تھا موبائل کے اندر گیم کھیلتے ہوئے۔ اب آدمی کو رمضان میں اس سے بچنا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ کچھ وقت گزارنے کے لیے میں گیم کھیل لوں، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ وقت گزارنے کے لیے میں کوئی مووی دیکھ لوں، دل چاہ رہا ہے کہ وقت گزارنے کے لیے میں کچھ گانے سن لوں، لیکن رمضان کے اندر وہ روزے ہونے کی حالت میں اس واسطے اپنے آپ پہ صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے کہ نہیں، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا ورنہ میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور رمضان بتاتا ہے کہ جیسے روزے کی حالت میں تم نے حلال کھانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھا تھا، حلال پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، رمضان کے جانے کے بعد بھی تمہیں اسی تربیت پر اور اسی معمول پر زندگی گزارنا ہے۔ یہ جو تم کو صبر سکھایا گیا، یہ جو تم کو آزمائشوں کے ساتھ گزارا گیا، رمضان کے بعد اس پر قائم رہنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آپ کو کوئی تانے دے دے، آپ سے کوئی لڑنے کے لیے، الجھنے کے لیے آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا روزے دار روزے کی حالت میں کسی سے لڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑنا بھی چاہے تو روزے دار کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لڑنے والے سے یہ کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں لڑتا نہیں ہوں، میں جھگڑوں گا نہیں، میں لڑائی نہیں کروں گا، اس لیے کہ روزے دار کو لڑنے جھگڑنے سے نبی نے منع کیا ہے۔ زبان کا استعمال ہے، گالی گلوج ہے، غیبتیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، لوگوں کی برائیاں کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں تعلیم دی گئی ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، تو انسان کو اس سارے مرحلوں سے گزارا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی نے فرمایا رمضان کا مہینہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غمخواری
غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں انسان کے دل میں دوسروں کی ہمدردی پیدا کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو بھوک کیا چیز ہے معلوم ہوتا ہے، پیاس کیا چیز ہے اندازہ لگتا ہے، کہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمت ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں وہ اپنے ارد گرد میں، اپنے اطراف اکناف میں، اپنے محلے میں، اپنی جان پہچان میں جتنے غریب ہے، جتنے بھوکے پریشان حال ہے، ان کی ہمدردی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے میں نے ایک ٹائم کے کھانے کو قربان کیا تو کھانے کی قدر و قیمت کا اندازہ مجھے ہوا، کھانے کی نعمت کا احساس مجھے ہوا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے کہ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، معذور ہے، مجبور ہے، بوڑھے ہیں، جن کو کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے۔ یہ ہمدردی انسان کے اندر روزے کے ذریعے، رمضان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرواتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں پھر یہ درد پیدا ہوتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے، جو پریشان حال ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں بھاگ دوڑ کی جائے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمدردی سکھاتا ہے، رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کو ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے۔ اگر ہم 30 روزے رکھ لیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کسی بھوکوں کی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی، پریشان کو سمجھنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے اثرات ہماری زندگی میں نہیں آئے، روزے کی تاثیر ہماری زندگی میں نہیں آئی۔ اگر روزے کے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوتے تو ہمارے دروازے پہ کوئی بھوکا کھانا مانگنے کے لیے آ جاتا، ہم اس کو جھڑک کر نہیں بھیجتے، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہے ہم اس کو دے کر بھیج دیتے۔ یہی نبی نے مزاج سکھایا تھا، حضرات صحابہ کرام کو اسی انداز میں تربیت دی تھی کہ وہ بھوکے ہوتے لیکن دروازے پہ کوئی کھانے کا سوال لے کر آ جاتا، اپنی فقر فاقے کو بیان کرتا، وہ خود خواہش مند ہونے کے باوجود بھوکوں کو کھلا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمدردی سکھاتا ہے، غمخواری سکھاتا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، پریشان حالوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا سلیقہ رمضان کا مہینہ سکھاتا ہے۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی یا رمضان کے اندر بھی ہم غریبوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہے، مانگنے والوں کو جھڑکتے رہے، تانے دیتے رہے، تو رمضان کے اثرات ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ انسان کے اجر کو، ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے ہر انسان کے گھر میں فراوانی کے ساتھ، کشادگی کے ساتھ کھانے کی چیزیں پہنچاتا ہے۔ لوگ افطار کے بہانے کھا رہے، افطار کے بعد کے بہانے کھا رہے، مختلف قسم کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، مالدار بھی کھا رہے، اور وہی مالداروں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، وہ غریبوں کو کھلا رہے اور اس کے ذریعے غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والے بنے۔ تو یہ رمضان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے، غیب سے ان کے پاس پیسے، سامان، چیزیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی میں ظاہر فرماتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کو جتنا ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کے اجر کو کم کرے بغیر اللہ اضافہ ثواب روزہ افطار کرانے والے کو عطا فرمائیں گا۔ اس وقت صحابہ کرام کی تنگی کی حالت تھی، معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے تنگ دستی کا دور تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، وہ اتنی فراوانی نہیں ہے کہ وہ کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے بہت آسان طریقہ، روزہ افطار کے ثواب کو ہر کوئی پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کسی کو لسی اور دودھ کا ایک گھونٹ پلا دو، یا کم از کم پانی کا ایک گھونٹ پلا دو،
یا کسی کو ایک کھجور دے دو، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو روزہ افطار کرانے کا ثواب عطا فرمائیں گا۔ باقی اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کھلائے گا تو حوض کوثر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھوں سے جام کوثر اس کو نصیب فرمائیں گا۔ یہ روزہ افطار کرانے کا ثواب ہے۔ اب یہ لوگوں کو ثواب معلوم ہے، لیکن اب اس کے نتیجے میں ہمارے پاس بعض اوقات بے احتیاطی ہوتی ہے کہ افطار کرانا ہے بھائی، افطار کو ہمارے پاس افطار پارٹی کا نام دے دیا گیا۔ آپ کسی کو افطار کرائے تو ضروری نہیں ہے افطار پارٹی کی شکل میں افطار کرائے۔ آپ افطار کرانا چاہ رہے تو کسی کے گھر پر جو رشتہ دار ہے ان کے گھر پر سامان پہنچا دیجئے، چاہے وہ فروٹ کی افطار کی شکل میں سامان پہنچا دیجئے، یا افطار کے بعد جو چیزیں کھانا کھلائی جا کھاتے ہیں ان کو پہنچا دیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ افطار کی پارٹی کر کر یہ سمجھے کہ میں افطاری کرا رہا ہوں، اور اس میں ہمارے پاس اس وقت اتنی بدنظمی اور اتنی بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ جتنے لوگ افطار کراتے ہیں اور افطار کی دعوتیں کرتے ہیں ان کی نمازیں پوری چلی جاتی ہے، ان کی تراویح نہیں ہوتی، ان کے گھر والوں کی تراویح نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، افطاری کرانا یہ نفل کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن نمازیں پڑھنا یہ فرض کام ہے۔ تراویح کا اہتمام کرنا یہ رمضان کی اہم ترین عبادت ہے۔ اگر کوئی افطاری کی دعوت کے چکر میں اپنے فرائض کو چھوڑ دے، عشاء کی جماعت کو چھوڑ دے، تراویح کی 20 رکعت کو چھوڑ دے، تو وہ ایک طرف سے ثواب کمایا اور دوسری طرف سے سارا ثواب ضائع کر دیا۔ یعنی آپ افطار کرا کے ثواب حاصل کرے، فرض کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر سارا کمایا ہوا ثواب ضائع کر دے۔ تو اس طریقے کو ہمیں بدلنا چاہیے۔ آپ اگر کرانا چاہتے ہیں تو ایسا نظام بنائیے کہ کرانے والے کے گھر کے کسی فرد کی جماعت نہ چھوٹے اور تراویح 20 رکعت نہ چھوٹے جماعت کے ساتھ۔ اگر اس اہتمام کے ساتھ کوئی بندہ کرا رہا ہے تو وہ دعوت کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو عموماً دعوتیں ہوتی ہے وہ اس بے ترتیبی کے ساتھ ہوتی ہے کہ فرض بھی چلے گئی، عصر بھی چلے گئی، عشاء کی نماز بھی چلے گئی، اور تراویح تو اکثر و بیشتر لوگوں کی جن کے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں چھوڑ جاتی ہے۔ اللہ کو ایسی دعوتیں پسند نہیں ہیں، اللہ کو ایسی افطار پارٹیاں پسند نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے دعوت دے دیں اور اللہ کا جو حق ہے وہ حق ضائع ہو جائے، رمضان کا جو حق ہے وہ حق ضائع ہو جائے۔ تو اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کراؤ ثواب ملے گا، لیکن ثواب کس انداز میں ملے گا؟ جب اللہ کے نبی کے احکامات کی ہم رعایت کرتے ہوئے لوگوں کو افطار کرانے والے بنیں گے۔ تو اس کی آسان شکلیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ایک جگہ بٹھا کر نہیں کھلا سکتا، آپ بانٹ دیجئے، فروٹ بانٹ دیجئے، مسجد میں کھلا دیجئے، اور مسجدوں کے بعد ذہن میں رکھیے کہ ہماری مسجدوں میں جو افطار کروایا جاتا ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے مسجد والے کہ پڑوس سے کچھ افطاری آ جائے، آزو بازو سے افطاری آ جائے تو مسجد میں جو لوگ افطار کرنے والے اس سے افطار کر لیں گے، یہ نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، مسجد کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ رمضان کے لیے ایک بجٹ اپنا نکالے تاکہ وہ روزانہ افطاری کا انتظام خود کروانے والے بنے، کسی کے پلیٹوں کے آنے کے انتظار میں نہ بیٹھے کہ بازو والے کچھ افطاری بھیج دیں گے تو لوگوں کو افطاری نکال کر دے دیں گے۔ یہ کنجوسی ہے، بخیلی ہے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے، آپ لوگوں کو ترغیب دلائیے، لوگ لا کر دیں گے، اور اس کا انتظام بنائیے کہ روزانہ ہم مسجد میں جائزہ لیں گے کہ ہماری مسجد میں افطار کرنے والے ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے، آپ کی مسجد میں لوگ دور دور سے آئے کہ یہاں پر افطار کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھجور نہیں ہے رکھنے کے لیے پلیٹ میں، ایسا نہیں ہے کہ تربوز نہیں ہے رکھنے کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ موز نہیں ہے رکھنے کے لیے۔ یہ بخیلی کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ مساجد کے جتنے ذمہ داران ہیں، جتنی مسجدیں ہیں، ان ساری مسجدوں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، آنے والے مصلیوں کو سہولتیں دینا، ان کو راحتیں دینا، ان کو آسانیاں فراہم کرنا۔ وہ اگر اطمینان کے ساتھ عبادت کر کے جائیں گے تو آپ نے جو سہولتیں دی ہے، اللہ ان کی عبادت کے نتیجے میں آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گا کہ آپ نے ان کو اطمینان کا موقع دیا، سہولت کا موقع دیا۔ اس کے بعد افطار کا معاملہ ہے تو آپ روزانہ افطاری لا کر تقسیم کروائیے۔ اور اس جیسے کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس بات کے لیے تیار ہے کہ میرے گھر میں افطاری میں نہیں لاؤں گا، افطار کے ٹائم پہ بیٹھ جاؤں گا، کوئی بازو سے رشتہ دار بھیج دے تو میں افطاری کر لوں گا؟ ہم تو عالی شان افطاریاں کرتے ہیں، قسم قسم کے فروٹس ہوتے ہیں اور قسم قسم کے تلن بھلن کا انتظام ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں نہیں سوچتے کہ بازوق سے آ جائے تو افطاری کرا لیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے جو مسافر ہوں گے، محلے کے بڑے ہوں گے، محلے کے بزرگ ہوں گے، وہ بھی افطار کرا رہے، تو ہمیں اپنے گھر سے زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں لوگ افطاری کرے تو میں اس کا بہتر انتظام کرنے والا بنوں۔
تو یہ جو افطار کی بات آئی تو اس میں آپ ذہن میں بات کو رکھیں کہ افطاری کرانا کہ جس کے نتیجے میں ہماری فرض ضائع نہ ہو، جس کے نتیجے میں ہماری نفل ضائع نہ ہو، جس کے نتیجے میں ہمیں تراویح ضائع نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 کاموں کا تم اہتمام کرو، کلمہ طیبہ کا اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفار کا اہتمام کرو، اللہ سے گناہوں پہ معافی تلافی مانگتے رہو، جنت کا سوال کرتے رہو، جنت مانگتے رہو، اور جہنم سے پناہ چاہتے رہو۔ یہ رمضان کے 4 کام ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی رات سے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بند نہیں ہوتے رمضان کے آخر تک، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھولے نہیں جاتے رمضان کے آخر تک، اور شیاطین کو، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی عبادتوں میں خلل ڈالنے والے نہ بنے۔ اگر اس کے باوجود بھی رمضان ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ کے کام کر رہا، رمضان ہے اس کے باوجود بھی وہ خلاف شریعت کاموں کو کر رہا، تو یہ سمجھیے کہ وہ گناہوں کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ شیطان کے بند ہونے کے باوجود وہ خود شیطان بنا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا ایک عمل دن میں روزہ رکھنا ہے، یہ فرض ہے۔ رمضان کا ایک عمل دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رمضان کا دوسرا عمل رات کو 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ رات کو 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے دن میں تمہارے لیے روزے فرض کیے ہیں، اور رات کو میں نے تراویح سنت قرار دی ہے۔ 20 رکعت تراویح میں بھی ڈنڈی نہیں مارنا، اور تراویح میں بھی کمی نہیں کرنا۔ جیسا مردوں کو پڑھنا ہے ویسی عورتوں کو بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، اور عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تراویح کے لیے دور دراز سے جمع ہو، اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ پڑھ لے، یہ بہتر ہے۔ گھر کے قریب اگر کوئی انتظام ہو رہا تو اس میں شریک ہو سکتی ہے، لیکن محلے چھوڑ کر دور دراز جانا تراویح کے لیے عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عورتوں کو فرض نماز سے خود منع کیا گیا ہے۔ جب آنے کی اجازت نہیں ہے تو نفل کے لیے دور دراز سے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنے والے بنے، تراویح پڑھے، 20 رکعت پڑھے۔ پورے ائمہ کا، جتنے ائمہ گزرے ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، پوروں کا اتفاق یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح اس امت کے اندر معمول رہا۔ اللہ کے نبی نے 3 دن امامت فرمائی، اس کے بعد صحابہ پڑھنے لگے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کے نبی 20 رکعت انفرادی طور پر پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو 20 رکعت پر جمع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ امام تھے، اور وہ امامت کیا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور 3 رکعت وتر کی جماعت ہوتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت عثمان غنی موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ موجود ہے، اور بڑے صحابہ موجود ہے۔ کسی نے نکیر نہیں فرمائی، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اگر کوئی آج انکار کرتا ہے تو وہ حضرت عائشہ سے زیادہ روایتوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ عثمان غنی سے زیادہ روایتوں کو جاننے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ علی سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ امت کا پورا تسلسل ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ساروں کا اتفاق ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے، بلکہ امام مالک کے پاس تو 20 رکعت سے زیادہ رکعتیں کے وہ قائل ہیں۔ تو ایک تو رمضان میں دن میں روزہ رکھنا ہے، رات کو تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا وقت ہے، روزے کا ٹائم ہے، روزے کا وقت افطار کے آنے کے لیے کچھ دیر باقی ہے، چلو کیرم بورڈ کھیل لیں گے، روزہ آپ کا اثر والا نہیں ہوگا۔ موبائل پہ گیم کھیلتے وقت گزاریں گے، روزہ اثر والا نہیں ہوگا۔ روزہ اثر والا اس وقت ہوگا جب آدمی اطاعت کرے، بندہ تابعداری کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے، رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگ نظام بنائے کہ میں اس رمضان میں انشاءاللہ کم از کم 3 قرآن کریم مکمل کروں گا۔ پہلے عشرے میں میری 1 قرآن ہو، دوسرے عشرے میں 1 قرآن ہو، تیسرے عشرے میں 1 قرآن ہو۔ اس کی آپ ترتیب بنا سکتے ہیں، فجر سے لے کے عشاء تک کا سارا وقت ہمارے پاس ہے اپنے کاروبار کے ساتھ۔ جب دنیا میں حکومتیں مسلمان ملازمین کو اوقات میں کمی کر کے 4 بجے چھٹی کر سکتی ہے، تو کیا ایک مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی دنیا و آخرت کو بنانے کے لیے اپنے ٹائم کو کم نہیں کر سکتا؟ دنیاوی کاروبار کے لیے، دنیاوی معاش کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے۔ جب آدمی کو اہمیت معلوم ہوتی ہے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔
اور رات کے راتوں کی سالہ سال راتوں کی نیند چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نائٹ شفٹ میں ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا، بہانے بنا کر ہم لوگ روزوں کو بھی چھوڑتے ہیں، اور یہ بے توہین، یہ توہین، یہ رمضان کی بے قدری سے ہم بچے کہ ابتدائی دنوں میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی، جیسا جیسا پہلا عشرہ ختم ہو رہا تعداد میں کمی آ رہی، فجر میں کمی آ گئی، ظہر میں کمی آ گئی، تراویح میں کمی آ گئی، تو یقین جانیے ہم سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ایسے انسان پر جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، اللہ کے نبی نے اس دعا پر، بد دعا پر آمین کہی۔ تو رمضان بخشوانے کے لیے، اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے، نیک اعمال میں آگے بڑھانے کے لیے رمضان کا ایک مہینہ اللہ نے دیا ہے، ترتیب ہے اس کی، اللہ نے تربیت رکھی ہے، روزے کے کیا فائدے ہیں، کیا برکات ہیں، وہ آئندہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ کے نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ متقبلا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور مجھے سلامتی کے ساتھ رمضان کو گزارنے والا بنا، اور سلامتی کے ساتھ رمضان کو قبول فرما دیجیے۔ فخر دو عالم محمد رسول اللہ جب رمضان کو سلامتی کے ساتھ پانے کی دعائیں کرتے تھے تو ہمیں تو اور زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، اور بغیر عذر کے ہم اپنی تراویح کو نہ چھوڑے، روزے کو نہ چھوڑے، اور اپنے اوقات میں یہ بنا لے کہ رمضان میں قرآن بہرحال مجھے پڑھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، کپڑے نہیں خریدا کوئی پرواہ نہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نکالوں گا اور اللہ کو راضی کر لوں گا، تو یہ ہمارے رمضان سعادت کا ذریعہ بنے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔